بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جدوجہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمہ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر آگاہ نہ تھی۔ ایک سیدھی سادھی خاتون تھی جنہیں اپنے تینوں بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے برے حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں دو سال کا فرق تھا۔ سلمہ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن گھٹ گئے ہیں، مگر چند ہی دن بعد اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور اس کی ایک نند نے اس پر بہت ظلم کیا، بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے وہ سارے کام سکھائے تھے جو ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بیوی کو آنے چاہیے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ، غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دونوں دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازتے تھے۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیک نیت ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمہ کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمہ بھی اس سے سچ کو نہ چھپا پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان اسے سنا دی۔ رضیہ اس کی بہت ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بحث کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ ان حالات میں سلمہ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دے سکتی ہے۔ سلمہ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمہ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ سلمہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اس سے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد صبر آ جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمہ کی گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے
तनों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान उसका MA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था। मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने इतना हौसला दिया था, वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शाहिद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत उसमें ना थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजर्बा न होने की वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई ना कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म जमा करवा दिए। साथ ही उसका MPhil भी मुकम्मल हो रहा था। उसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वो सिंध पनुआकिल में थी। उसने अपने शौहर से बात की और शाहिद ने कुछ तगदो के बाद अपने घर वालों को मना लिया। उन लोगों को महज पैसे से गर्ज थी, इसलिए कुछ पसो पेश के बाद वो मान गए थे। शाहिद अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर उस इलाके में ट्रांसफर की कोशिश करने लगा और अपने अफसरान बाला की मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया, जैसे ही वो दोनों पनुआकिल शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साल तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास कर लिया। इंटरव्यू पैनल के अराकीन ने कामयाब उम्मीदवारों में उसे पहले नंबर पर मुंतखब कर लिया। इस दौरान अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्ज लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से उनकी बुरी आदतें भी कम हो गईं। वहाँ उनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब उसके तर्ज अमल में भी फर्क आ चुका था। वो काफी बदल गई थी। सलमा और शाहिद ने नेक नियति से अपने फराइज निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और मुसलसल अपने हालात को संवारने की कोशिश की, जिसका नतीजा उन्हें मुआशरे में बाइज्जत मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर जिंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने की बजाय अपने रब से लू लगाएं और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खुलूस का सिला भी रायगा नहीं जाने देता। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली कहानी तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।